حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا ثلاث من کن فیہ فہو منافق وإن صام وصلى وحج واعتمر۔ تین چیزیں ایسی ہیں، حضور نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں کہ یہ جس شخص میں ہوں وہ پکا منافق ہے، چاہے وہ نماز پڑھے، وَإِن صَامَ چاہے وہ روزہ رکھے، وَصَلَّى چاہے وہ نماز پڑھے، وَحَجَّ چاہے وہ حج کرے، وَاعْتَمَرَ چاہے وہ عمرے کرے۔ ناظرین کرام، یہ بات غور طلب ہے کہ یہاں پر منافق اعتقادی نہیں بلکہ یہ عملی نفاق ہوگا، یہ جو اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا۔ وہ تین چیزیں کون سی ایسی ہیں کہ یہ جس شخص میں ہوں وہ پکا منافق ہے، بلکہ حدیث پاک کے لفظ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں کہ فرمایا وقال انی مسلم، اور ساتھ یہ کہتا پھرے کہ میں مسلمان ہوں، میں حضور کا غلام ہوں، یہ بھی کہے، ساتھ میں نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، حج بھی کرے، عمرے بھی کرے، لیکن اگر یہ چیزیں اس میں ہیں تو وہ پکا منافق ہے۔ پہلی چیز فرمایا اذا حدث کذب، بولے تو جھوٹ بولے۔ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، اور اس بدبو سے رحمت کے فرشتے اس سے کوسوں میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ دوسری چیز فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ وَإِذَا تُؤْمِنَ، تیسری چیز وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت کرے۔ ناظرین کرام، اگر ان تینوں چیزوں کو دیکھا جائے تو آج یہ تینوں چیزیں ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ کرتی ہیں کہ ہم کوئی بھی کلام کرتے ہیں تو ہماری زبان سے سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولے، چاہے وہ نماز پڑھے، چاہے وہ روزے رکھے، چاہے وہ حج کرے، چاہے وہ عمرے کرے، وہ پکا منافق ہے۔ ایک صحابی نے حضور کی بارگاہ میں سوال کیا، کہا یا رسول اللہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، مومن بزدل نہیں ہوتا، مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ممکن ہے کبھی اس سے بزدلی بھی سرزد ہو جائے۔ صحابی نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، مومن بخیل نہیں ہوتا، مومن سخی ہوتا ہے، ممکن ہے کبھی اس سے بخل بھی سرزد ہو جائے۔ پھر صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، جھوٹا نہیں ہو سکتا، یعنی جھوٹ پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ اسلام سچا مذہب ہے اور سچائی کی تعلیم اسلام نے دی، اسلام میں جھوٹ کی کسی طریقے سے بھی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن آج جب ہم اپنے بازاروں کا حال دیکھتے ہیں، مارکیٹوں کا حال دیکھتے ہیں، تو مارکیٹوں میں نہ صرف جھوٹ بولا جاتا ہے بلکہ اس سے اگلی جو دو وعیدات بیان کی گئی ہیں کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کیا جائے تو وعدہ خلافی کی جاتی ہے۔ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جب امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کی جاتی ہے۔ وعدہ خلافی کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ہماری مارکیٹوں میں یہ جو چیک کا سسٹم چلتا ہے، یہ چیک کیا ہے؟ یہ چیک اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو پارٹی پیسے دے رہی ہے چیک کی صورت میں، اس نے پیسے دینے ہیں، وہ بے ایمان نہیں ہے، لیکن جب چیک کی ڈیٹ ڈالی جاتی ہے تو اگر 10 ڈیٹ ڈالی ہے تو دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ چلو 15 تاریخ تک اس کے پیسے دے دیں گے، تو یہ وعدہ خلافی ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، بلکہ اس میں جھوٹ بھی شامل ہے، ساتھ میں وعدہ خلافی بھی ہے، اور تیسری چیز امانت میں خیانت بھی ہے۔ امانت وہی ہے جو وقت پر ادا کر دی جائے، اور جو امانت وقت پر ادا نہ ہو اس میں خیانت کی بات ہو سکتی ہے۔